12 ربیع الاول تک جو بے اولاد عورت یہ تسبیح پڑھے گی، انشاءاللہ اگلے سال وہ جڑواں بچوں کی ماں بنے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس پاک مہینے کے صدقے اس کی مراد پوری ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک بے اولاد عورت کا دکھ صرف وہی ماں سمجھ سکتی ہے جس کی جولی خالی ہو۔ جب سال گزرتے جاتے ہیں، گھر کے آنگن کی اداسی بڑھتی جاتی ہے اور اپنوں کے تانے اور دنیا والوں کی نظریں دل کو گہرا زخم دیتی ہیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں اور ہر طرف اندھیرا چھا جائے تو کائنات کے مالک کا وہ دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے جہاں مایوسی کا کوئی گزر نہیں۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا رب ہے جو ہڈیوں کے ڈھانچے میں بھی جان ڈالنے پر قادر ہے۔ اگر آج آپ بھی ڈاکٹروں کی رپورٹیں دیکھ دیکھ کر تھک چکی ہیں، لوگوں کی باتیں سن کر تنہائی میں روتی ہیں اور دل ہی دل میں یہ سوچ کر ہار مان چکی ہیں کہ شاید اب کبھی آپ کی گود ہری نہیں ہوگی، تو ربیع الاول کے مبارک دنوں میں اپنے دل کو ایک نئی امید دیجیے۔ قرآن پاک ہمیں سکھاتا ہے کہ جب اسباب ختم ہو جائیں تو مسبب الاسباب یعنی اللہ کی ذات پر توکل شروع ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ عمر کا آخری حصہ ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں اور اہلیہ بانجھ ہے، تو انہوں نے دنیا کے اسباب کو نہیں دیکھا بلکہ اپنے رب کی رحمت پر پورا بھروسہ کیا اور تنہائی میں مصلی پر بیٹھ کر ایسی تسبیح کی، ایسی عاجزی سے پکارا کہ اللہ نے عمر کے اس حصے میں انہیں اولاد صالحہ کی خوشخبری عطا فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو اگر آپ سچے دل سے پورے یقین کے ساتھ یہ گمان رکھیں گی کہ میرا رب ربیع الاول کے اس رحمتوں والے مہینے میں میری جولی خالی نہیں چھوڑے گا تو وہ ضرور معجزہ دکھائے گا۔ ہم اس وقت ربیع الاول کے اس عظیم اور بابرکت مہینے میں موجود ہیں جس میں کائنات کے سب سے بڑے محسن رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب اس مہینے کے صدقے پوری کائنات کو رحمت ملی تو کیا ایک بے اولاد ماں کو اولاد کی رحمت نہیں مل سکتی؟ خاص طور پر 12 ربیع الاول تک کا یہ وقت جو ہے کوئی عام وقت نہیں ہے۔ یہ وہ گھڑی ہیں جب آسمان سے مانگی جانے والی ہر جائز دعا فوراً قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ہی خوبصورت فرمان ہے کہ جب تمہاری مشکلیں حد سے بڑھنے لگیں تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں کوئی بلند مقام دینے والا ہے اور تمہاری مراد پوری ہونے والی ہے۔ اور انہی مبارک دنوں کے حوالے سے ایک انتہائی مجرب اور طاقتور عمل سامنے آتے ہیں کہ 12 ربیع الاول تک جو بھی بے اولاد عورت پورے یقین اور دل کی حاضری کے ساتھ یہ خاص تسبیح پڑھ لے گی تو انشاءاللہ اگلے سال وہ جڑواں بچوں کی ماں بنے گی اور اس پاک مہینے کے صدقے اس کی برسوں پرانی مراد بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے وظائف اس لیے اثر نہیں کرتے کیونکہ ہمارے دلوں میں شک ہوتے ہیں، ہم دنیا والوں کے آگے روتے ہیں لیکن اس خالق کے سامنے رات کی تنہائی میں ہاتھ پھیلانا بھول جاتے ہیں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں، اللہ شک کرنے والوں کو نہیں بلکہ کامل یقین رکھنے والوں کو نوازتا ہے۔ تو 12 ربیع الاول تک آپ نے اپنے تمام دکھ، اپنی تنہائی اور اولاد نہ ہونے کا غم اللہ کے سپرد کر دینے۔ جب آپ اس مبارک تسبیح کو پڑھنے بیٹھیں گی تو بسم اللہ سے لے کر آخری دانے تک آپ کا پورا دھیان صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہ تسبیح اتنی اثر انگیز ہے کہ بزرگوں کے ہاں اس کی فضیلت بیان سے باہر ہے۔ اس کی برکت سے بانجھ پن کی بندشیں کٹ جاتی ہیں اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو اس مبارک تسبیح حضرت زکریا علیہ السلام کی اس لازوال دعا اور استغفار کے اس کرشماتی ورد کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جس کو اگر آپ نے ربیع الاول کے مبارک اور آخری گھڑیوں میں یعنی 12 ربیع الاول تک پڑھ لیا تو انشاءاللہ کائنات کی کوئی طاقت آپ کو ماں بننے سے نہیں روک سکے گی اور اگلے ہی سال آپ کی گود جڑواں بچوں سے ہری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس عمل کا سب سے پہلا اور بنیادی حصہ حضرت زکریا علیہ السلام کی وہ خوبصورت قرآنی دعا ہے جو انہوں نے شدید بڑھاپے میں مانگی تھی، اور وہ دعا قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 89 ہے، یعنی ربی لا تذرنی فرداً وانت خیر الوارثین، جس کا مطلب ہے کہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں سن کر عرش الہی تڑپ اٹھا تھا اور اللہ پاک نے تمام ظاہری اسباب کو ختم کر کے ایک بوڑھے نبی اور بانجھ بیوی کو
چاند جیسی اولاد عطا فرما دی تھی۔ اس دعا کے ساتھ ہی آپ نے استغفار کی وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے جس سے اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور وہ تسبیح ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے اپنی تمام گناہوں کی معافی مانگتی ہوں جو میرا رب ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتی ہوں۔ اب یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم نے استغفار کی تسبیح کو اولاد کے لیے کیوں منتخب کیا اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو یاد رکھیں قرآن پاک کی سورہ نو میں اللہ پاک کا واضح وعدہ ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ پاک نہ صرف اس کے گناہ معاف کرتے بلکہ آسمان سے موسلادھار بارشیں برساتے اور اسے مال اور اولاد کے ذریعے سب سے بڑی طاقت اور مدد عطا فرماتے۔ یعنی استغفار وہ چابی ہے جو انسان کے گناہوں کی وجہ سے لگی ہوئی بندشوں اور رکاوٹوں کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے، اور جب گناہوں کے پردے ہٹتے ہیں تو اللہ کی رحمت اتنی تیزی سے جوش میں آتی ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اب اس پورے عمل کو کرنے کا صحیح طریقہ اور ترتیب بہت غور سے سن لیں۔ آپ نے 12 ربیع الاول تک روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھے رہنا ہے اور اپنے دل میں اولاد صالحہ اور جڑواں بچوں کی نیت کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے سر کو اللہ کے حضور سجدے میں رکھ کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ پھر سیدھے بیٹھ کر آپ نے اول 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہر دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ اگر آپ کو یہ درود پاک نہیں آتا تو آپ کوئی بھی چھوٹا درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پوری ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ جیسے یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو بغیر اٹھے اور بغیر کسی سے بات کیے فوراً ہی استغفار کی یہ تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پوری ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھ لینی ہے۔ جب یہ دونوں تسبیحات مکمل ہو جائیں تو آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر اپنے رب سے مانگیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو عورت اس ترتیب سے ربیع الاول تک یہ عمل کر لیتی ہے تو اللہ پاک اس سے اتنا خوش اور مہربان ہو جاتے کہ اس کے رحم کے تمام عیب دور فرما دیتے، اور اگلے سال عید المیلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے سے پہلے اس کا آنگن بچوں کی کلکاریوں سے گونج اٹھتا ہے۔ تو اس لیے اپنی تمام مصلحتوں اور رپورٹوں کو ایک طرف رکھ کر صرف اپنے رحیم و کریم رب پر توکل کریں، کیونکہ دینے والی ذات صرف اسی کی ہے اور اس کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ تو ناظرین یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس سے پہلے بہت سے وظائف کیے ہیں اور کوئی بھی وظیفہ اثر کرتا ہوا نظر نہیں آیا، یا یہ عمل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو فوراً خوشخبری نہیں ملتی، تو آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا اور نہ ہی اپنے رب سے شکوہ کرنا ہے، کیونکہ میرا اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہے اور اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے دنیا کی کثرت اور فتنوں سے اس طرح بچاتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہے کہ کہیں اسے نقصان نہ پہنچائے۔ بالکل اسی طرح جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ پاک نے ان کے لیے بھی کچھ بہت بہتر اور خاص سوچ رکھے، اور ہو سکتا ہے وہ اس آزمائش کے ذریعے آپ کے گناہوں کو مٹا رہا ہو، آپ کے صبر کو آزما رہا ہو، یا آپ کو جنت میں کوئی بہت بلند مقام دینا چاہتا ہو۔ تو اس لیے دنیا کی باتوں پر دل چھوٹا کرنے کے بجائے اپنے رب پر ایسا توکل اور یقین رکھیں کہ مایوسی آپ کے قریب بھی نہ بھٹک سکے۔ تو یاد رکھیں کہ سچا مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا مالک اس کے لیے جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ تو میری اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ جتنی بھی بے اولاد بہنیں اور جوڑے اس وقت اولاد کی نعمت کے لیے تڑپ رہے، اللہ پاک اس پاک مہینے کے صدقے ان کی جولیوں کو صالحہ اور تندرست اولاد سے بھر دے اور ان کے آنگن کی اداسی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوسرے مایوس بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہدایت اور دین کی یہ پیاری باتیں ہمیشہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب آخر میں آپ سب نے کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک ایک بہت ہی خاص اور پیارا نام لکھنے، اور وہ نام ہے یا باری، یعنی عدم سے وجود میں لانے والا اور شکلیں بنانے والا۔ اس نام کو لکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں جب آپ سچے دل سے یہ نام لکھیں گی، جیسے اگر آپ کمنٹ سیکشن میں ابھی لکھیں گی، تو جب تک یہ نام وہاں لکھا رہے گا اور جو بھی اسے پڑھے گا، اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رحم کے تمام عیبوں کو دور فرما کر آپ کو خوبصورت اور تندرست اولاد کی نعمت عطا فرمائے گا۔
تو اس لیے پورے یقین کے ساتھ کمنٹ میں یا باری ضرور لکھیں، تو اللہ پاک آپ سب کی گود ہری کرے، آمین۔